السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته رواہ البخاری۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے درس حدیث زجاجۃ المصاحبی کی 11ویں حدیث ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے نماز پڑھنے کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ ایسا مسلمان ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، بس تم اللہ کے ذمے میں، اللہ کے عہد و پیمان میں تم خیانت نہ کرو، اس کو تم نہ توڑو۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جب وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتا ہے، تو پھر اسلام کی طرف سے اس کو اس کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت اس کو فراہم کر دی جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اس کی جان، مال و عزت و آبرو کے در پہ ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو ان تمام چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے دیا گیا۔ تو اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے وہ صفات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث پاک میں ان صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کے حاملین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ جو ہے سنا حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ایسے مسلمانوں کی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اور ان کی طرف سے امان دے دیا جاتا ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ من صلی صلاتنا، جو کوئی بھی شخص ہمارے نماز کی طرح نماز پڑھے، یعنی شہادتین کے اقرار کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے بعد کامل طور پر ایمان میں داخل ہو کر جب وہ نماز پڑھتا ہے ہمارے نماز کی طرح، مطلب یہ کہ پنجگانہ نماز وہ ادا کرتا ہے، اور وہ طریقہ، وہ طرز، وہ کیفیت جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث شریفہ میں منقول ہے، ان تمام شرائط کے ساتھ، اس تمام ارکان کے ساتھ جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو یہ وہ پہلی صفت ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، ان کی طرف سے امان ہے۔ اور اسی طریقے سے بتلایا گیا واستقبل قبلتنا، اور جو کوئی شخص ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، استقبال قبلہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کو الگ سے بیان کیا گیا، حالانکہ نماز میں قبلہ یہ داخل ہے، کیونکہ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن الگ سے مستقل طور پر اس کو بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ یہاں پر قبلے کی شان و عظمت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ایک ظاہر سی چیز ہے، یہ ایک دکھنے والی چیز ہے، اور قبلے کی عظمت کو لوگوں کے سامنے لانا تھا، تو اسی لیے بیان کیا گیا کہ جو کوئی بھی شخص ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، استقبال قبلہ یعنی خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے۔ پہلا قبلہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ جب اس پہلے قبلے کی نسخ کی آیت آئی دوسرے پارے میں، تو بتلایا گیا قرآن شریف میں سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو لہذا جو یہود تھے ان لوگوں کو یہ بڑا ہی ناگوار گزرا کہ بیت المقدس سے ہٹ کر مسلمان قبلے کی جانب یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھے۔ یہ بات ان کو انتہائی ناگوار تھی، اسی لیے وہ لوگ طعنہ دے رہے تھے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کون سی چیز نے ان کو پھیرا اس قبلے سے جس پر وہ باقائم تھے، جس کی طرف وہ رخ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو لہذا یہودیوں کو یہ بات انتہائی ناگوار تھی، تو اسی لیے خاص طور پر قبلے کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کو یہاں سے الگ مستقل طور پر اس کو بیان کیا گیا کہ مسلمان یعنی شریعت محمدی کو ماننے والا وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول مانتا ہے،
اور خانہ کعبہ کو قبلہ ثانی مانتا ہے، تو لہذا یہود جو ہیں وہ قبلہ اول کے نسخ کے وہ قائل نہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اسی لیے مفسرین نے بتلایا کہ یہ ان کی کمال حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ انبیاء سابقین نے یہ بتلایا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ذوالقبلتین یعنی دو قبلے والے ہوں گے۔ جب ان کے نبیوں نے ان کو یہ بات بتلا دی ہے کہ آخری نبی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو پھر اس واضح بات کے بعد ان لوگوں کا اس بات کو قبول نہ کرنا مفسرین نے بتلایا ہے کہ یہ ان کے کمال حماقت کی دلیل ہے۔ تو اسی لیے استقبال قبلہ کو الگ سے مستقل طور پر جو ہے سنا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، حالانکہ شرائط نماز میں استقبال قبلہ بھی شامل ہے۔ تو لہذا بتلایا گیا کہ جو کوئی شخص ہمارے نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے اور قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف جب رخ کر نماز پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے بتلایا گیا کہ جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، تو یہودی اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین مسلمانوں کا وہ ذبیحہ نہیں کھاتے، تو بتلایا گیا کہ وہ مسلمان کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان، حفاظت، عصمت حاصل ہے، وہ کون ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور استقبال قبلہ کرتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھتا ہے، قبلے کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، مسلمانوں کے ذبیحے سے اعتراض نہیں کرتا۔ تو بتلایا گیا کہ یہ تین صفات ایسے ہیں کہ یہ صرف مسلمان ہی میں پائے جاتے ہیں، یہودی ہو یا پھر کفار ہو، مشرکین ہو، ان لوگوں میں یہ تین صفات نہیں پائے جاتے۔ تو لہذا بتلایا گیا اس حدیث پاک میں کہ ان مسلمانوں کی صفت اس حدیث پاک میں بتلائی گئی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہیں۔ تو آگے بتلایا گیا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، تو وہ ایسا مسلمان ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب ذمے کی بات آئی تو پھر کہا گیا کہ اس کو اللہ کا بھی ذمہ ہے اور رسول کا بھی ذمہ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کی اہمیت کو بتلانا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کے ذمے میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ شخص اللہ کے حفاظت میں ہے، اللہ کے امان میں ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ تم صرف ذمۃ اللہ کہو، یعنی اللہ کے ذمے میں ہے، صرف اتنی بات کہو، رسول کا ذمہ ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ شرک ہوگا۔ تو ایسے کہنے والوں کے لیے یہ سنا وہ ان کی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جو ذمہ اللہ کا ہے وہ رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے بھی یہاں پر تنبیہ ہے جو ذرا سی بات پر شرک کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو بتلایا گیا کہ ذمۃ اللہ کے ساتھ ذمہ رسول بھی ان کو حاصل ہوگا، تو پھر ذمہ رسول کی یہاں پر اہمیت اور شان و عظمت کو بتلانا ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تم اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرو، اس کے عہد و پیمان کو تم نہ توڑو۔ یعنی مسلمان وہ ہے کہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے جو قبلے کی عظمت شان اس کے دل میں ہوتی ہے، اور مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے ہی ذبح کیے ہوئے جانوروں کو کھاتا ہے۔ تو پھر کوئی بھی شخص اللہ کے ان حدود کو پامال نہ کرے، اللہ کے اس کیے ہوئے عہد کو وہ نہ توڑے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں اس حدیث پاک کی ضروری باتیں حدیث پاک کے متعلق بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اس صفات کے حامل مومنین ہوتے ہیں، ہم کو بھی ان میں سے بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔